امریکہ کی امور خارجہ کمیٹی کا سینئر رکن بریڈ شرمن نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کے نام خط لکھ دیا. کہا کہ یہ امریکی مفاد میں ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کو سپورٹ کیا جائے. امریکہ پاکستان تعلقات کو جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کے احترام سے متعلق امریکی ترجیحات کا مظہر ہونا چاہیے. شہباز گل پر مبینہ تشدد، علی امین گنڈاپور کی گرفتاریوں، عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات درج کیے جانے پر اظہار تشویش. توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے بعد سینئر وزیر خارجہ فاروق قائم مقام وزیر اعظم بن گئے. نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک فرائض سے انجام دیں گے. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے دستخط کر کے سمری بھجوا دی. سردار تنویر الیاس کا آج صبح سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں نااہلی کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان. تنویر بھارت کشمیر میں G20 کا اجلاس بلا رہا ہے اور یہاں یہ تماشا لگا ہوا ہے. مودی نے خفیہ ایجنسیوں سے کہا ہے کہ میں اس کے عزائم میں رکاوٹ ہوں. سردار تنویر الیاس کا نااہلی کے بعد اپنے حلقے میں عوام سے خطاب میں دعویٰ. کہا کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف جاگیں، آئین کی 85 سالگرہ کے انعام پر پارلیمنٹ میں گرینڈ سیاسی ڈرامہ رچایا گیا. پی ٹی آئی صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے کے متعلق غیر آئینی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہونا جمہوریت کی نفی ہے. یوم شہادت حضرت علی پر ملک کے مختلف شہروں میں جلوس برآمد ہوں گے. کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس بشتر پارک سے آج دوپہر میں برآمد ہوگا. جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والے راستے بند کرنے کا سلسلہ جاری. سندھ بھر کے تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے. لاہور سے مرکزی جلوس صبح مبارک حویلی اکبری منڈی سے برآمد ہوگا. پشاور میں یوم علی کا جلوس کچھ بازار سے برآمد ہو کر شہری کے وقت ختم ہوا. اسلام آباد کا مرکزی جلوس امام بارگاہ زینبیہ سے برآمد ہو کر امام بارگاہ سیکٹر G62 میں ختم ہوا. آرمی چیف جنرل ناصر منیر کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ. آرمی چیف کو ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی تکنیکی صلاحیتوں اور جاری منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے HIT کی مختلف فیکٹریز کا دورہ کیا. مقامی طور پر تیار کی گئی 155 mm آرٹلری گن بیرلز کا معائنہ کیا. آرمی چیف نے کہا کہ ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا علمی معیشت اور تحقیق و ترقی کا مرکز ہے. مہنگائی اس سال بڑھ کر اگلے سال کم ہو جائے گی. بے روزگاری کی شرح اس سال بڑھ کر اگلے سال کم ہوگی. IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کرتے ہوئے پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کی پیشگوئی کر دی. IMF نے کہا کہ رواں مالی سال GDP گروتھ 0.5% رہے گی. اگلے مالی سال ترقی کی شرح 3.5% رہنے کا امکان ہے. بلوچستان کی ضلع بولان میں گزشتہ سال مانسون بارشوں کے دوران ٹوٹ جانے والے ہرک ریلوے پل کی تعمیر 7 مہینے بعد مکمل کر لی گئی. ٹریک بچھانے کا کام آخری مراحل میں پہنچ گیا. محکمہ ریلویز نے 15 اپریل سے کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس کو چلانے کا فیصلہ کر لیا. عید اسپیشل ٹرین بھی 18 اپریل کو کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی. شیخ عمرہ کے علاقے صدر میں 14 سال کی یتیم لڑکی سے مبینہ زیادتی مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزم گرفتار نہ ہو سکا. متاثرہ لڑکی کی نگراں وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب سے انصاف کی اپیل. لیک ہونے والی حساس امریکی دستاویزات میں چین سے روس کو مہلک ہتھیار فراہم کرنے کے ارادے کا ذکر کیا گیا ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دستاویزات میں چین کے ہائپرسونک ہتھیاروں، جنگی جہاز، راکٹ لانچ تجربات کی تفصیل ہے. کہا گیا ہے کہ نیٹو ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کا روس پر حملہ چین کو جنگ میں لا سکتا ہے. یوکرین جنگ میں مغربی فورسز کی محدود تعداد شامل ہونے کا بھی ذکر ہے. دستاویزات میں روسی حمایت یافتہ ہیکروں کا کینیڈین انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا انکشاف. وزیر اعظم کینیڈا جسٹن ٹروڈو نے واضح کیا کہ کینیڈین انرجی انفراسٹرکچر کو سائبر حملوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچا. ادھر برطانوی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس لیگ میں سنگین سطح کی غلطی. پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات افشا ہونے سے امریکہ کو اتحادیوں کے شدید رد عمل کا سامنا. جنوبی کوریا کی اپوزیشن نے جاسوسی پر امریکہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. دستاویز کے مطابق امریکہ نے جنوبی کوریا سے یوکرین کو اسلحہ دینے کا مطالبہ کیا تھا. جنوبی کوریا کو خدشہ تھا کہ یوکرین کو اسلحہ بھیجا تو روس کی ناراضی مول لینا پڑے گی. یمن اور سعودی عرب کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے میں ایک اور پیش رفت. فریقین کے درمیان 900 قیدیوں کے تبادلے کا آغاز کل سے شروع ہوگا. عرب میڈیا کے مطابق اکتوبر 2020 کے بعد یہ قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ ہوگا. برطانوی ہوم سیکرٹری کے برطانوی پاکستانیوں سے متعلق بیان پر حکمران جماعت سے آواز اٹھ گئی. حکمراں جماعت کی بیرونس سعیدہ وارثی نے ہوم سیکرٹری کے بیان کو نسل پرستانہ قرار دے دیا. کہا کہ ہوم سیکرٹری کو اپنے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ جمعے کو کھیلا جائے گا. مہمان ٹیم کل سے ٹریننگ شروع کرے گی. کھلاڑی پرجوش. پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ بیڈبرن کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، اسے مزید نکھارنے کی کوشش کروں گا. ملتان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر نازنین امان نے 42 انچ لمبی سینگوں والے آئی بیکس کا کامیاب شکار کر لیا. اور رمضان کی تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش. ملک بھر کی مساجد میں اعتکاف کا اہتمام. خواتین نے گھروں میں اعتکاف کا انتظام کر لیا. حجاز مقدس میں بھی شب قدر کی تلاش.